مثل نوره كمصباح فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم. اب میں میاں جاسم کو مدعو کروں گا کہ جو بھی موضوع ہمارے لیے منتخب کر کے لائے ہوں آئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کریں. میاں جاسم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام حمدیں ثنا ساریوں عبادتوں انہیں پروردگار ذوالجلال والاکرام اللہ عالم الغیب جلائے جو ساری کائنات جو خلقنہار مالک الملک ہے جن جے علم دانشوری حکمت جو کائنات میں کوئی مقابلو کرن تو سکے. انہیں جی باج وسیع کشادی ہے جن پنجی باج جوں چادروں زمین آسمان کے درمیان پھیلائیں پکھڑے چھڑی ہے وچھائے چھڑی ہے. انہیں رب العالمین کی مختصر حمد ثنا واکھانے وڈائی کے بعد درود سلام انبیاء پیغمبریں رسولیں نبییں متھے بے شمار ان گنت لکھیں کروڑیں کی تعداد میں درود سلام نازل تھیں ان کائنات کی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، عزیزو برادرو، نوجوان ساتھیو، آؤں کی ڈگری وارو وڈو علماء نہیں ہاں، نہ کی سند یافتہ عالم ہاں. آؤں کڑو میاں جی جو کچھ میاں جی پنجابی میں ماڑو کے چے میاں جی اے بیو جو کو میت کے وینجارے پانی دے اے ان جا کپڑا نے بیا مڑے گنے گھر جو سارو سامان لوٹے ان کے پڑ میاں جی جے. تاں جماعت متے اللہ جا کڑا احسان ہے کرم ہی جے اڑو علماء اساں کے شرم تھیے مو متے واکھاڑ نہ کجے. امیر عثمان جے زمانے میں ہکڑے ماڑو امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جی واکھاڑ کے تنے چیں تو مو میں ان جی میں دھوڑ وجے میں اچے تو انشاءاللہ تیار ماڑو ہے. اے جماعت مدے آسان ہے احسان ہے کڑو اللہ جو یہ جماعت شکر گزار بنے جی بیچارے ہیں بھائیں گال کیوں تو بیو کو پڑ علماء ان مسجد میں اچے اے 35 منٹوں یا 40 منٹوں جے کرے جمعے جو خطبو تھی ونجے تو 12 ابو وکڑو ماڑو چیسا جا کاروبار ہیں یار ہیڈو مولانا ٹائم گنی گڑیں تو ہن علماء کے اللہ جے بانے کے اعتباروں میں ہی نہ تھیا پر کہیں پر جماعت تھی کہیں پر ماڑو نہ ہی چیو کہ مولانا صاحب ہیڈو ٹائم کھلا گڑے ہیں. تو یہ کڑو جماعت مدے اللہ جو احسان ہے پر جماعت میں اڑا ماڑو پر عزت وارا کھپے کہ علماء جی عزت کری. کلا تو ماڑو کھڑے چوں جے مولانا کے موضوع ڈیوں تج معاشرو اڑو گندو ہے موضوع کرے جو کر بیماریوں ٹھگ تھی وئی ہوئی ہیر ڈاکٹر وٹ مریض کھڑی ہلوں چین کہ ڈائیابٹیس ہے پیسریں جی بیماری ہے اے پیٹ جی تکلیف ہے تو ڈاکٹر چے بھئی ان جی سیوا کرے ان کے کو دوا لگندی کی نہ تو انٹانے معاشرو اے ماحول اڑو گندو ہے خراب تھی وے طرح طرح جی بیماری جنم گڑو ہے طرح طرح جی بیماریوں اچیں پیوں. ان میں موضوع ہے نماز جو موضوع دی تو ساری نماز دا عبداللہ بن ابی منافق پڑھندو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے نماز پڑھیا دے. عبداللہ بن ابی منافق کیرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرو ساتھی ہو مہاجرن انصاریں جو پنڈ میں جھگڑو تھو تڑے ہنی انصاریں کے پوکارے انصاریں مہاجریں کے پوکارے تیر عبداللہ بن ابی منافق آئیو تے انصاریں کے چے ہیڈی ہی نعمت محنت کیا آیا ہیڈا بھاگن بغیچہ ڈنا آیا نہیں تھا آگے ساما دیئے تھا. زید بن ارکم صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سوئیں یا اس بعد عبداللہ بن ابی منافق اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ جا رسول اج عبداللہ بن ابی منافق ہی چیں جبریل امین نہ آیا وہی نہ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماٹ کرے نے بٹھاوا تاں تو فرشتو آئیو اللہ جو جبریل امین آئیو چاہے اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارکم جی صفائی بیان کرے لا زید کے اڑو تھو کیڑی خبر آؤں کوڑو نہ پاں اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماٹ کرے نے بٹھائیں جبریل امین آئیو چاہے ہاں زید بن ارکم جو کچھ ہے تو یہ گال سچی ہے عبداللہ بن ابی منافق کہیں. مومنے جی ماں امات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ متے پڑھ تومت عبداللہ بن ابی منافق ہیں. وہاں نمازوں پڑھو پیارو کو نماز پڑھو بارہ نہ کرو ہر کہیں جی جماعتی جی امام متولی امام جی گھلانے غیبت کرے پیو چاروں طرف منافقی چالو ہے. مولوی عبدالرحیم صاحب جن جو نالو پاں سو ہے جن پاں کے توئی دم تھے آندو اللہ انہیں جو قبر کے روشن کرے جن بیرا ایڑا انسان وا تڑیں توئی دم ملک میں آوئی پھیلئی. مولوی صاحب جڑے ڈنارا جی سر زمین تے آئیو تیرکڑے ماڑو کے چیں نمازوں پڑھو پیا پڑھ عورتیں میں پردو نائی عورت کڑو پیران ایڑیوں پیرین دیوں جائیں کہ گج چے میں اچھی انہیں جی پٹھی نہ ہوں دی بھی. مولوی صاحب جماعت کے چیں جماعتیا وہی رو جا آن جی نماز کی نہ تھی دی جو وہاں جو اگوان ہوں دو
چے مولوی صاحب کہو چے آنی عورتیں جا پٹھا جو کوئی کھلا نے اگاڑا اتنے آنجی نماز تھیندی کی نا چے مولوی صاحب کو کرو کرنو چنی عورتیں کے اڑو کپڑو کھڑی جو آگے ڈسیاں پٹھیا جائی پٹھا ڈھکایو پوائیں نماز پڑھ جا آنجی نماز اللہ قبول کندو مولوی صاحب سڈ کرائیں اللہ انہیں انسان متے رحم کرے جی وچارے کڑے شاعر چیں تو سر او سا گیا پکھی لبن بیا جنہیں لبیں تے لاتیوں سے وچارا ویا سلیمان سریو لب چپیں گے چیں سلیمان سریو تھیو جے مولوی صاحب ای عمل آؤں کندو جے کنے نماز نائی پردو نائی تو پو نماز کیڑی آؤں مجھے گھر واجے کے پیری پٹھی وجائی اڑو عمل کریو تا کھرا چے مولوی صاحب درس زوردار دے تو دارو جو دندو کرنو برائی کرنی منافقی کرنی جوگار کرنی وہ تکر کرو کارے کلر میں اوکھ کری بلا بچ اگندو خیر ماڑو کلر کے واڑ کرے نے بچ پھگائے تئی تقریرو کلر میں نہ ونجایا قرآن کریم جی ابتدا میں آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران جی ہے سورہ آل عمران مدینہ شریف میں نازل صحیح مدینو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مدینہ ہجرت کرے ویا ترے مدینہ شریف میں جی قرآن شریف نازل تھو انہی آیتیں کہ مدنی چاوانی اے مکہ شریف میں جو کو نازل تھو انہی مکی کا سورہ آل عمران 200 آیتوں اے 20 رکوعیں مدینہ شریف میں نازل تھی ہوئی ان قرآن جی آیت بیان کہتے یا ایوہ الذین آمنو جکی مدینہ میں نازل تھیوں تا ہے ایمان وارے مکے میں یا ایوہ الناس اے ماڑو ماڑویں کے پکار میں ہوتے ماڑو مسلمان دیا ایمان آ رہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان وارو ان اللہ کا درجو جی ان جے دجڑن جو حق ہے اے ان حال میں نہ مر جا جن حال میں مسلمان نہ ہو کیڑی حالت میں اپاں گزریا آئیوں ماں ہماری بیماری ملک کے سارے ملک کے گھیرے گڑے خوف درپ تھو گھرے میں وہی رہا سی چے لاک ڈاؤن لگو ہے خوف تھو تے جے صبح جو یہ بیماری منہ متے نہ کڑکے صبح جو منہ تے یہ بیماری حمل ہو گندی دیر توبہ جو وقت توبہ توبہ کہیں کئی نہ توبہ جو موقع انیا پاکے نہیں ملے وہ بیماری اللہ نے بانے نے دعائیں سے سفر کرے نہ کرے تیسی بھئی بیماری آوئی ڈینگی برے جی شکل میں بھلا خیر موضوع جو ضرور ہے خیر نماز تی پوری جنت متی پوری جو ہاں بشارت دینے اللہ گنہگار ہیں کہ معاف کرے تو جنت جی گال کہیں ڈینگیو برو ایکڑے ماڑو اللہ بائی اللہ لوئی کھپیو تے بجے ایکڑے ماڑو متے فون کیو بی نگیٹی لوئی کھپے تو چے خیر مولانا صاحب ڈینگیو ہے مشکل ہے جھڑن دو یقینو یہ بلا عذاب نہیں اللہ جو چے بھائی پچھا کرے ہو کتے پن ملے چے دعا کرو اللہ وٹا پن حالت جو کو ایسے خراب ہے ڈینگی برے یارا ماڑو لوئی ملن مشکل ہے اساں جا ماڑو خبر ہے بجی جماعت تیار ہے ایڈا ماڑو تیار ہے لوئی ڈینے لا پر ہوتے ماڑو لوئی ڈینے تیار نہیں بھجی ویندا ماڑو کیڑی خبر لوئی ڈیندا سی تو مری ویندا سی یہ پا تو ہی دوار آئی مولوی عبدالرحیم صاحب کے چے مولوی صاحب ان ماڑو چیں تو ہانے کرو چوتا چے کیے سپڑوں نے کیے پٹھا ڈھکائنا عورتیں کے خبر نوی اللہ جے بانے مولوی صاحب کے چیں مولوی صاحب اجر کے سچی اوٹے جی کھڑی آئیو مولوی صاحب جو تو جی گھر واری جو پیران جو کو اگیا رہے اتری ماپ کرے اے انہیں کے جو پٹھیں جی کرے ہن میں جا قطرے کرے نہیں یہ پٹھی بنائے پو نماز پڑھ پو نہ تو جو عورت کے چو تو پھری جو عورتوں مڑے سڈ کرے نے پوئی پٹھی وجے پو بے گوٹھیں جی عورتیں چوں چے مولوی عبدالرحیم ڈنارا میں آئیو اے دوسریے کے خمیسوں پیرائیں او اللہ جا بانا وا لواری جو حج پڑھانو تے اج بھلا ہی دورو ڈو پانا بند تھیے تو کارو ڈونگر سنا جا اڈا بند تھیے تا مولوی صاحب چیں آئے ہن ملک پچھم جا لواری جو حج پڑھ جے تو لواری جو حج پا کے بند کرائنو ہے اللہ جا بانا بھینسے جا کپڑا پہریا وا تمبریوں کوڑیوں کھڑی مولوی صاحب جے چون متے لبے کی چم اج مولوی صاحب اعلان کہیں تو پانکڑو مقرر گھرائیو ہے کترا ماڑو آیا ہی بھلا ہی شہر ہے بھج اج تے جماعت میں گھٹیے نہ وے کرو کاروبار پانجائیں جو کھادے جو ٹائم ہے ہن ٹانے تکر گیا بھائی مولوی صاحب جو تو لوہاری جو حج پڑھا جے تو اے لوہاری متے ہلنو ہے جڏهن چون تو مولوی صاحب لوہاری جو حج پڑھا جے تو
करो पड़ा जे हज भला आहे किथे चाहियल माण्हू आहे मौली साहब जो हज अल्लाह जे घर काबतुल्लाह जो मके में ॿिए किथे पण हज आहे न। उन आमद ज़मान नालो जंहिं लोहारी जो हज पढ़ायो थे हिजरे असवद दीवार में लॻायो ऐं मक़ाम इब्राहिम बनायो ऐं जबल सफ़ा ऐं मरो मड़ बनायो। मौली साहब इतां 60 माण्हू 70 कोठे ने विया बुज़ुर्ग अल्लाह जा बाना इतां जॾहिं विया हुते त मौली साहब ॿारहाड़ी जा माण्हू जो घुरिया से शहर जे मथे मला जा शहर हिकु ॿिए तंहिं मथे राज़ी थी। मौली अहमद मला खे मौली साहब चयो त मौली साहब ऐं शहर पढ़ो जियां जंग जे टाइम में उलमा किराम मौलाना साहब वेठा ऐं हज़रत हसन बिन साबित खे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवंदा हुआ त अरबीअ में शहर पढ़ंदो। मौली साहब अहमद मला खे चयूं त माण्हू आया आहीं पछम जे इलाइक़े जा आहीं ऐं जोश अचे इन जो ईमान वधे ऐं शहर पढ़ो कच्छ में जा माण्हू खणी आयो या। मौली साहब अहमद मला शहर जो त कच्छ खां आया के कामल कुॾी उतर खां आया के आशिक उॾी लाशक लुआरी वई लुॾी अल्लाह अकबर थियो जॾहिं अल्लाह अकबर जा नारा लॻा ऐं लुआरीअ जो पिड़ जेको फिटाइण में चालू थी विया। निकिरियो जथे पुटिया जथो लेखो लुआरीअ जो लथो मुनकर कुटे पियो मोह मथो अल्लाह अकबर थियो जॾहिं जंहिं लुआरी जो हज पढ़ायो थे उन मथो पिट लॻो त हीअ आहे गुरु भला हू अल्लाह जो बानू अहिड़ी जमात खणी उनजी ईमान जी अॼु ॾींहं ताईं क़यामत जे ॾींहं ताईं लुआरी जो हज बंदि थी वियो ताड़ो चढ़ियो पियो। ई अमल हो ई ईमान हो ई इस्लाम हो। अॼु पाण वटि इस्लाम आहे पाण वटि अमल आहे पाण को नाले जा पुत्र आहियूं। वीचारो हिकिड़ो बुज़ुर्ग माण्हू हो रुआतड़ जो उन चई त जमात मौली अब्दुर्रहीम में बेरी वेंदी रही पोइ मौली साहब मुंहिंजो हीअ जमात रही से चई हीअ मड़े अॻड़ी जा भुत आहीं जमात न आई जेॾा तेॾा पिया झूले इहे जमात न आई जमात मौली साहब बेरी वेंदी रही जीअं मला साहब चई त जीअरी मोल जमात खे जीआरियो मौली अब्दुर्रहीम तो ई त पंहिंजे मुल्क में आवई कयां अल्लाह जे हुन बाने हिन मुल्क में तोई दांदी ऐं अल्लाह जा बाना अञा पण ज़मीन मथे आई त इन जो पाण क़दुरु करियूं ऐं ईमान वारा उन हाल में न मरजा जिन हाल में आई मुस्लमान न हो। ईमान जी हालत में इस्लाम जी हालत में पंहिंजो मौत अचे ऐं नाफ़रमानी गुनाह जे कम मथां हथ खणी तौबो ताइब थी रुकू ऐं सजदा करियो त यकीन से अल्लाह ताला पंहिंजे गुनाह खे माफ़ करे छॾी। पाण भला हिन ज़मीन मथे न ॾिठा कई इंसान हुआ भला अॼु उन्हीं जो भुणकार सजे थो क़ुर चए थो हल तो सो लम रिक्ज़ा भला उन्हीं जो आवाज़ उन्हीं जो भुणकार उन्हीं जी चुरफुर सुणो था। कई खनेर पियाई चई मुसलमान जूं आबादियूं हुई हिते मुसलमान रहंदा हुआ बगीचा मुसलमान जा आई ही उन्हीं माण्हू जा जंहिंजी जाओ जलाल हुई जीअं मला साहब चई त सुहा हूंदा तो सिकंदर दारा सोरा सोरा रुस्तम पारा वॼाए विया पिंड जा वारा जंहिंजे कोटे कंदीअ किनारा चिबूं चिबरा कन चाॻियो दुनिया दर गुज़र जो माग साथ संभूड़ो जान बजाॻियो। यानी ही जेको कोट किला बना पिया आई इन मथे बि हिकिड़ो ॾींहुं रहंदड़ हुआ अॼु किथे रहिया उन्हीं जो भला भुणकार आवाज़ सुणे थो अॼु उते पखी मायरा करी पिया चरिया मस्त माण्हू उन कोटे ने किले में वेठा आहिनि त इन में जा पाण इबरत गिनो पाण चए वीचारो माण्हू हिकिड़ी हदीस है मौलाना साहब वेठा ज़ईफ़ है चए जेको माण्हू 5 वक़्त मस्जिद में अचे जमात में नमाज़ पढ़े इन जी ईमान जी गवाही ॾियो त ईमानदार आहे। भई नमाज़ पढ़े पियो पोइ मुनाफ़क़ी करे पोइ बि गवाही करियूं इन जी जांच करियो इन जी तहक़ीक़ करियो को उलमा जी को मुतवली जी को जमात जी को पे पुत्र जी पुत्र पे जी गिला ग़ीबत मुनाफ़क़ी चालू आहे त पंहिंजूं नमाज़ूं भला कीअं क़बूल थींदियूं पाण अल्लाह अॻियां पिंड जे गुनाहनि जी माफ़ी घुरंदा पंहिंजी नेकी क़बूल कीअं थींदी गुनाह माफ़ कीअं थींदा। बिरादरो मुनाफ़क़ीअ मथां चुगलखोरीअ मथां हथ खणो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में 2 क़बरें वारे खे अज़ाब थियो थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा खे जो इन क़बरे में ॿिन्ही में अज़ाब थिए थो हिकिड़ो माण्हू
चुगलखोरी या मुनाफ़िक़ी कंदो हो ऐं ॿियो पेशाब जॾहिं कंदो हो तॾहिं परवाह के न कंदो हो। पाण सॻो खजूर जूं टारूं फिगायूं हुन मथे चई जॾहिं नीरियूं हूंदियूं तेसीं इन मथां अज़ाब हल्को कयो वेंदो। अॼु शहरनि जे अंदरि न्यारियो गामड़े जे अंदरि मिठी ॼार जा पन फिगाए में अचनि था क़बरनि ऐं शहरनि जे अंदरि मरूअ फिगाए में अचे थो। भला इनखे ख़बर आहे कि क़बर जे अंदरि अज़ाब थी थो। मुसलमान जी हालत जेको आहे तमामु ख़राबु आहे। थोरा मुल्क जंहिं टुकरे मथे मुसलमान जे मथे ज़ुल्म आहे उहो मुसलमान उन जी मुआड़ हेॾां आहे, उन जो लहणो हेॾां आहे। ऐं सर जे मथे रहण वारा ऐं अमन जी ज़िंदगी बसर करण वारा ऐं असां लाइ करे दुआऊं घुरो, असांजी माए ऐं भेण जूं इज़तूं लुटाइजे थियूं ऐं अलाह जे घर में वञी करे पिरभात जो वञी ताजत जूं निमाज़ूं पढ़ो ऐं पिरभात जो दुआऊं घुरो। असां मथां इन ज़ालिमे जो ज़ुल्म हल्को थिए। कश्मीर ऐं फ़लस्तीन जूं माऊं इराक़ जूं औरतूं पाण लाइ करे तड़पे पियूं दुआ लाइ आंजो कीअं नथो खपे। असां लाइ करे दुआऊं घुरो अलाह ताला ज़ालिमे जे ज़ुल्म खां बचाए। दुआ करो करे त सुबुह जो बाज़ार खे न करे सारो ॾींहुं तोजी मुंहिंजी मुनाफ़िक़ी करे न सांझ जो घर जो हुनजी भला दुआ कश्मीर जी माए लाइ क़बूल थींदी, फ़लस्तीन जी माए लाइ भला क़बूल थींदी, उन जी इज़त ऐं आबरू जी भला हिफ़ाज़त थींदी। त रुगो निमाज़ पां 5 वक़्त पढ़ूं पिया भई पाण में भलायूं न वे, पाण में ख़ैर खायूं न वे, पाण मुनाफ़िक़ी चुगलखोरी ऐं गिला ऐं ग़ीबत में चालियो त ॻाल्हि जेको सुणो इन जी तहक़ीक़ करियो। को माण्हू कंहिंसे पैर मिलाइण लाइ करे तयारु न आहे, को सलाम ऐं कलाम नथो करे, तहक़ीक़ नथो करे, हुनखे पुछे नथो जे भला तूं मूं ते सलाम कलाम कोन नथो करी। ॿिए माण्हूअ खे चए पियो फलाणो जमाती जेको आहे मूं सलाम वारे मुंहिंजो सलाम न झले ऐं सिफ़ में बोस पग हटाए गिड़े पोइ तूं पुछ था करो हिनखे सिफ़ में तूं पग नथो मिलाई तुंहिंजी निमाज़ थींदी, सलाम नथो वारी सलाम झली नथो। ॿिए माण्हूअ खे चए खोटी अफ़वाहूं करे बदनामी करे त बिरादरो तकरीरूं जेको आहीं से क़ीमती पां सुयूं आहीं। हिकिड़ी ॻाल्हि क़ुर हदीस जी अहिड़ी न आहे जेको पाण हिन मुल्क जे इलाइक़े जे माण्हू जमियत अहले हदीस वारे न सुहो। हिन टाणे त हीउ मोबाइल जो टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे जे हर का तकीर जहिड़ो मौज़ू खपे अहिड़ो मौज़ू अची वञे। पर माशरे में जेको बीमारियूं आहिनि इन बीमारियुनि जो इलाजु से थिए नथो। इन बीमारियुनि जो इलाजु पाण खे करिणो आहे ऐं पैगम्बर जे ज़माने में पण माहौल जॾहिं अहिड़ो हूंदो गंदो तॾहिं साहबा किराम चवंदा अलाह जा रसूल माहौल जेको आहे अहिड़ो हालात ख़राबु आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हालात खे उहे माण्हुनि खे उन हालात खां आगाह कंदा हुआ। त इंशा अल्लाह पंहिंजी जमात मथे अल्लाह जो अहसान आहे, अल्लाह जी महिरबानी आहे, अल्लाह जो करम आहे जे अल्लाह रब्बिल आलमीन पाण खे अहिड़ा उलमा ॾिना जेको पाण खे हर ॻाल्हि पहिला वॾा कंदे छेसूदी सुणाईंदा, हर ॻाल्हि खां आगाह करींदा। पण पाण उहो माण्हू आहियूं, उहो इंसान आहियूं जेको हिकिड़े कन में जा सुणी करे ॿिए मां कढी छॾींदा। त अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफ़िक़ जो वाक़ियो कि अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफ़िक़ जेको हो से अहिड़ो इंसान हो जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेरो पुठियां निमाज़ पढ़ंदो हो। मोमिने जी माउ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मथे तहमत आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बुरो चवंदो हो ऐं मस्जिद हिकिड़ी तामीर कराए जंहिं मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चए हिन में रहणो आहे अची जो आहे जंहिंजो नालो मस्जिद ज़रार, जंहिं मस्जिद खे ढाहे में आयो मुनाफ़िक़ खे भेरा कंहिं में अहिड़ा मुनाफ़िक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने मां पर अल्लाह ताला वही जे ज़रिए पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आगाह कयो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु चवनि था त मूंखे हिकिड़ो ॾींहुं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो ऐं हुज़ैफ़ा मूं मथे वही आहे हीउ माण्हू मुनाफ़िक़, हीउ माण्हू मुनाफ़िक़। पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो इंसान हुआ हिकिड़ो माण्हू अमीर उस्मान जी ग़ीबत कंदो हो, ग़िला ऐं ग़ीबत कंदो हो, अमीर उस्मान खे बुरो चवंदो हो। उन जी वफ़ात थी वई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हयाती आहे। पाण सगोरा आया जनाज़े मथे आया ऐं चऊं त हीउ इंसान उहो न आहे, हीउ माण्हू उहो न आहे जेको मुंहिंजे उस्मान खे बुरो चए थो, गिला करे थो, हिन जी जनाज़े जी निमाज़ आऊं कीअं पढ़ां। अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी जनाज़े जी निमाज़ न पढ़े भला उनजी मग़फ़िरत थींदी। अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफ़िक़
उहो मुनाफ़िक़ माण्हू हो जंहिं अम्मा आयशा मथे तहमत हई ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइ करे मुनाफ़िक़ खे चई मस्जिद बनायो, उन में रहे। उन मस्जिद के वहीअ जे ज़रिए टोड़े में आयो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु चवनि था त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमुक मुनाफ़िक़ माण्हू जा नाला गिनी मूंखे चयो त हे हुज़ैफ़ा हीउ माण्हू जेको इसे मुनाफ़िक़ आहीं। पाण ईअं माण्हू जी तहमत विझूं था, पाण वणे चऊं था ॻाल्हि में चऊं हीउ त माण्हू मुनाफ़िक़ आहे। पोइ वहीअ जे ज़रिए जीअं हज़रत हुज़ैफ़ा चए त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे चयो पोइ जेको जनाज़ो थींदो मरे वेंदा हुआ साहबा न्यारींदा हुआ, हीउ जनाज़ो थियो हज़रत हुज़ैफ़ा हिन में आई कनाई। जेको माण्हू मुनाफ़िक़ हूंदो हो हज़रत हुज़ैफ़ा हुनजे जनाज़े में न हूंदा हुआ, साहबा न्यारींदा हुआ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहबी हुआ, भला ई आई की न आई जनाज़े में। जॾहिं न्यारींदा हुआ की हज़रत हुज़ैफ़ा हिन जनाज़े में न आई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़े में न वेंदा हुआ। हज़रत हुज़ैफ़ा न वेंदा हुआ त ॿिया साहबा जॾहिं न ॾिसंदा हुआ हज़रत हुज़ैफ़ा खे त ॿिया साहबा पण हुन जनाज़े में न वेंदा हुआ। त हाणे पाण खे त ख़बर न आहे जे केरु माण्हू मुनाफ़िक़ आहे, पाण पहिरियों वेठो वेहे, पाण पहिरियों नमाज़ूं पढ़े पियो ऐं परियां वञी ने मुनाफ़िक़ियूं करे पियो त अलाह वटि दुआ कयो अलाह इन खे हिदायत करे। ऐं जेकी माण्हू चुगल खोरियूं ऐं मुनाफ़िक़ियूं कंदा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज वारी राति हिकिड़े माण्हू खे ॾिठो, उनखे अज़ाब थी रहियो हो। तॾहिं जिब्रील अमीन खे पुछो हीउ केरु माण्हू आहे? चई हीउ माण्हू उहो आहे जेको तव्हांजी उम्मत जो सुबुह जो घर नूं निकिरंदो हो ऐं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं फैलाईंदो जो माण्हू में फितना ऐं फसाद पवंदा हुआ। पोइ सुबुह जो निकिरी वेंदो घर में नूं माण्हुनि सां मिलंदो ऐं सांझीअ जो वरी अची समाचार ॾींदो हो। त अल्लाह करे साल पंहिंजो पण ओड़ो असर न थिए ऐं पाण लाइ करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बददुआ न करें। पाण मोमिन बणो, अल्लाह जा बाना बणो ऐं पाण जेकी दीन इस्लाम जे क़ुर हदीस जी ॻाल्हि सुणो था इन ॻाल्हि मथे पाण अमल करियूं। जेकॾहिं पंहिंजो इन ॻाल्हि मथे अमल हूंदो त यकीनी पाण कामयाबु आहियूं। जेकॾहिं रुॻो पाण तक़रीरूं सुणो की उलमा किराम हीअं चयो हूअं चयो, हयो ही कच्छी आयो, इन तक़रीर बराबरि मौजूदा न हो, पण तक़रीर जो कंहिं माहौल मथे बराबरि कंहिं चई ने हलिया वञो। पोइ जेकी ॻाल्हि चयूं इन ॻाल्हि मथां हथु न खणो, सची तौबा न करियूं त पोइ भला पंहिंजी माफ़ी कीअं थींदी, पंहिंजी मग़फ़िरत कीअं थींदी। त बिरादर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में साहबा अहिड़ा हूंदा हुआ। हिकिड़ो माण्हू आयो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घोड़े मथे हथु रखी चई तव्हां देहाती ॿाराड़ीअ जो या आयो या केतिरियूं निमाज़ूं आई इस्लाम क़बूल करियां मोमिन थियां। अची मस्जिद नबीअ में दाख़िल थियो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चई अल्लाह जा रसूल मुंहिंजा गुनाह जेको आई ऐं इस्लाम त क़बूल करियां, गुनाह क़बूल पाण गुनाह क़बूलियो कॾहिं जी मूं ही गुनाह कयो आहे ऐं इस्लाम क़बूल करियां, मुंहिंजा गुनाह वॾा आहिनि ऐं मुंहिंजी गुनाह जी माफ़ी थींदी। ख़ैर जन्नत जी को तक़रीर जन्नत जे बारे में करे त पाण गुनाह वधारे करियूं। गुरू चए अलाह गफ़ूर रहीम में जन्नत त ॾींदो, मुस्लमान त जेको आहे से आख़िर जन्नत में वेंदो, एतिरे पाण गुनाह में कोन वधूं। जन्नत पर जहन्नम जो अज़ाब वॾो आहे। जहन्नम हिकिड़ो ख़तरनाक घर आहे। अल्लाह दोज़ख बणाए जहन्नम बणाए, जहन्नमी खे अज़ाब अहिड़ो थींदो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे साहबा पुछो हीउ माण्हू 5 फुट जो रहियो हिनखे अज़ाब थींदो? अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ना फरमान गुनहगार खे थुलो ऐं मतारो करे मञींदो। अल्लाह जे पैगंबर चयो हुनखे अज़ाब थींदो। इन जहन्नमी हिकिड़े जी दोज़ख में दाख़िल थी वियो गुनहगार, इन जी हिकिड़ी ॾाड़ ज़बान वटि जेको ॾाड़ रही ॾंदे में इहे जबल औत जहिड़ी हूंदी, मदीनतुल मुनव्वरा जे जबल जहिड़ी हूंदी। इन जी वेहण जी जॻह इन जी खल वॾी मतारी हूंदी जंहिंमें जहन्नम जो अज़ाब थींदो, ख़तरनाक अज़ाब थींदो। मीकाईल इसराफील इज़राइल जहन्नम जो अज़ाब ॾिसी करे दिरजंदा ऐं मुरकंदा कॾहिं पण न हुआ, खिलंदा कॾहिं न हुआ। दोज़ख जो दारोगो मालिक जेको आहे जहन्नम जो अज़ाब ॾिसी करे उनजी शिकिल फेरी वई। एॾो जहन्नम जो अज़ाब ख़तरनाक, जहन्नम जो अज़ाब जेको आहे से ख़तरनाक अज़ाब हूंदो। जहन्नम जी बाहि ख़तरनाक हूंदी। उहो माण्हू आयो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चई त आऊं मुंहिंजे गुनाहनि जी मुंहिंजा गुनाह वॾा आहिनि, ऐं तौबा करियां, मुंहिंजो रब मूंखे माफ़ु कंदो। पाण सगोरनि खे चयो हथु ॾियां बैत करियां। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथु साम्हूं माण्हू खणी अल्लाह जे रसूल मुंहिंजा शर्त आहिनि, मुंहिंजे गुनाह जे बारे में आउं चवां थो मुंहिंजा गुनाह जेको आहिनि
سے वॾा ऐं कबीरा गुनाह आहिनि। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तुंहिंजा गुनाह केॾा आहिनि? पाण सगोरनि फरमायो मदीने जे औद जबल जहिड़ा आहीं। उन चई अलाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा गुनाह जबल औद नो डूंगर नो पिणु वॾा आहिनि। पाण सगोरनि फरमायो जंगलनि जे वणे जी राज़ी न थी जा, सची तौबा कंदा ऐं गुनाह मथां हथु खणंदा त माफ़ी मिलंदी, तरब माफ़ कंदो। जे हदीस जी हिकिड़ी सुई हाणे बराबरि थियो, गुनाह गमे हेॾा हूंदा इहो हिकिड़े भेरा माफ़ कराए ॾियो। सची तौबा गुनाह त हथु खणूं, गुनाह खे गुनाह करे सम्झणूं त यकीन से मुंहिंजो रब माफ़ करण वारो आहे। किफ़ल खे पाण माफ़ कयां पर सची तौबा कयां त पंहिंजी तौबा ज़बान जी मौली अब्दुल्ला पंहिंजी जमात जो अमीर हो, तकरीर में चवंदो मींहं निमाज़ में हिकिड़ो ॾींहुं मींहं निमाज़ पढ़ाए तैर चयईं सची तौबा करियो, मींहं जी जवाबदारी मुंहिंजी। आसमान जे रब में हुज कंहिं चई सची तौबा करियो, हिन जॻह मथे सजदो करियो, मींहं जे न वठो त जवाबदारी मुंहिंजी आहे। अहिड़ो अमल मौली अब्दुल्ला उन आलिम जहिड़ो अमल खणी अचो मैदान में। उन माण्हूअ जे मुंहिंजा गुनाह डूंगर ऐं जबल आहिनि वॾा आई। पाण सगोरनि फरमायो त जंगलनि जे वणे जहिड़ा। उन चई अलाह जा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा गुनाह जंगलनि जे वणे नो पिणु वॾा। मुंहिंजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त आसमान ने ज़मीन जहिड़ा। उन माण्हूअ जी अखी मां लुढ़क आहे मुंहिंजा गुनाह ज़मीन आसमान नो पिणु वॾा आहिनि। 7 आसमान 7 ज़मीनूं तंहिंजो पिणु मुंहिंजा गुनाह वॾा आहिनि। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेठि कंध करे अखी मां पाणी वञे पियो, ॾाढ़ी मुबारक मथे लुढ़क किरिया। थोरी देरि माठ करे ने चयूं चए मुंहिंजे रब जे वॾाईअ नो वाखाणनि तुंहिंजा गुनाह वॾा आहीं। उन चयो मुंहिंजा माउ पीउ आ त क़ुर्बान वञे, मुंहिंजे रब जे वाखाण वॾाईअ नो गुनाह मुंहिंजा वॾा न आहिनि। अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ज़मीन ऐं आसमान नो वॾा हूंदा जेकॾहिं सची तौबा कॾहिं त मुंहिंजो रब त माफ़ कर। तॾहिं हुन चई त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तौबा करियां त मुंहिंजा गुनाह वॾा आहिनि, मुंहिंजो रब मूंखे माफ़ करियो, इस्लाम क़बूल करियां। पाण इस्लाम क़बूल कयो आहे, मुस्लमान जे घर में पैदाइश आहे, अञा पाण माफ़ी घुरई आहे, अञा तौबा कई आहे। जेको माण्हू जिते आदत मथे आहे, जिन शरारत मथे आहे उहा शरारत पूरी पियो करे, जिन आदत मथे आहे उहा आदत उतां घटेज नथो ऐं हिकिड़ो हटे नथो। पोइ भला पंहिंजूं दुआऊं क़बूल की थींदियूं? अलाह जे कर काबतुल्ला जा उमरा ने हज पाण बंदि कराए छॾिया, इन वधारे पुकरो चए जंहिं ॾींहुं हज बंदि थियो काबतुल्ला जो तंहिं ॾींहुं इंतज़ार कजा क़यामत उॾीए क़रीब। बीमारी कंहिं आंदी हुई? पंहिंजे गुनाह आंदी हुई। बीमारी न चए पाण मथे, चए पाण मथे आज़माइश रही। आज़माइश क्या वई? कहिड़ो पाण अमल आहे जेको आज़माइश आहे? हीअ त पंहिंजे गुनाह जी पकड़ हुई, गलो जले ने घुटे पाण खे मारे थी। कई अलाह जा बाना कई इंसान हिन बीमारी में वेंदा रहिया। ऐं हिकिड़ा माण्हू चई जे अॻे अहिड़ी 100 वरे मथे वबा हुई के। हीअ भला मुस्लमान इहे इस्लाम आहे? जमातूं बेरियूं थी पाण भला दुआ घुरई, पाण ऐलान कयो त ऐं उलमा ऐं मोमिन अलाह जा बाना रोअण वारा अहिड़ियूं दुआऊं घुरो, अलाह हिन मुल्क में त इहे वबा ने इहे बीमारी दूर करे। हर को माण्हू गुनाह में वधियो, शरारत में वधियो, पर बीमारीअ खे ख़तमु करण लाइ करे कंहिं माण्हू तयारु न थियो। जमाती ऊज पियो अचे, हली हली ने पग घसी विया, नओं जमाती को तयारु नथो थिए। हिते को थियो वे त भले उलमाए किराम जो तकरीर जेको आहे दर्स आहे इनशा अल्लाह तमामु सुहिणो ऐं वणंदड़ माण्हू खे त जमात तयारु थी, भले किथे पण जमात तयारु नथी थिए। त मौली साहब जॾहिं आयो तॾहिं हुन भेरा माण्हू अहिड़ा तयारु हुआ, माण्हू मुनाफ़िक़ न हुआ। मौली साहब जॾहिं पढ़ी ने आया तॾहिं डूंगर में 7 ॾींहं वेही रहिया ऐं सारो मुल्क क़बरनि जी पुॼारी क़बर जे मथे पियो हो। अलाह जे बहाने चई मुंहिंजा परवरदिगार तहज्जुद जी निमाज़ पढ़ी करे ऐं दुआ घुरे मुंहिंजा अलाह मुंहिंजी तूं मदद कर। मुंहिंजा परवरदिगार जेकॾहिं आऊं कामयाब न थियोसि त मुंहिंजा रब करीम कहिड़ी ख़बर मुंहिंजी उमिरि केतिरी आहे, मुंहिंजी वफ़ात न थी वञे, मुंहिंजो मौत न थी वञे। अलाह ई सारो मुल्क काबतुल्ला साम्हूं न आई, सारो मुल्क भई इहे जॻह ॾांहुं पियो वञे, मुंहिंजा अलाह मुंहिंजी दुआ क़बूल कर। अलाह उन आलम जी दुआ क़बूल कंहिं। सारो मुल्क, सारो इलाइक़ो, सारो बनीअ पुछम अलाह जे घर काबतुल्ला ॾांहुं उनजी मुआड़ थी वई। पोइ मौली साहब मथे केस थिया, मौली साहब खे तकलीफ़ूं आ वयूं।
अल्लाह जो बाणू जेल में पुराणू कुरे मथा मौली साहब दारू न ते बनाए मौली साहब बिलोट ने ज़मीनूं कंहिंजूं हड़प न कयवें लिलायत जी पैगंबर इस्लाम मक्के में ऐलान कयो ला इलाहा इल्लल्लाह जो ये मौली साहब चएं त अल्लाह जी हिकिड़ाई तौहीद जहिड़ी मक्के में तौहीद अहिड़ी तौहीद क़बूल करियो ऐं अल्लाह जो बानू ऐं आलम ई आहे पोइ मौली साहब मथे रफ़ल यदैन जो केस करे में आयो आमीन जो केस करे में आयो मौली साहब मथे तरह तरह जा केस थिया ऐसी ताईं अल्लाह जे बाने खे जेल में बंदि करे में आयो पोइ एतिरियूं विरुद्ध मौली साहब ताजद जी नमाज़ पढ़ंदा हुआ तारीख़ मौजूद है तकलीद न आई जे मौली साहब जी तकलीद आगे ख़बर पए कि उलमा आहे उन ज़माने जे माण्हूअ कहिड़ो मौली साहब खे साथ ॾिनो मौली साहब कहिड़ो कमु कयईं कीअं पाण हिन प्लेटफार्म ते आंदे अल्लाह जो बानू जेल में जॾहिं वियो तॾहिं विरोधी कयूं त हाणे इन जी निमाज़ क़बूल थींदी इन जी दुआ क़बूल थींदी इन खे जुती पहिराए में न अचे पोइ जुती पण लाइ में आ वई कड़क क़ाइदो थिए में आयो हिकिड़ो इंसानु मौली साहब वटि आयो चवंदा कि साहिब कहिड़ी तकलीफ़ आहे चए मूंखे तकलीफ़ ई आहे जे पलीत आई आहे जेल जे अंदरि ऐं वज़ू करियां थो ऐं कपिड़ा पाक नथा रहे मुंहिंजे पेरनि जे अंदरि जुती वीसी पण लाइ गिणोयो तॾहिं हुन चयो त आं वटि कुरो आहे सबूत कयईं उलमा आयो तॾहिं पण सनदूं मड़े खणी ॾिनई हाज़िर कयईं चएं त हीउ माण्हू मुंहिंजा शायदि कया उलमा या चकी ॼाणो था त जे क़ुर हदीस जी तव्हांखे इल्मु न आई पण शाइरी आहे कया सुणाई आहे ऐं जॾहिं गुनहगार या मूं गुनाह कयो आहे तॾहिं आयो या न चए कहिड़ो गुनाह में आया आहियो जे मूं गुनाह ईअं कयो आहे जे लिलायत जो नारो हणायो मूं चयो त तौहीद अल्लाह जी हिकिड़ाई पोइ मौली साहब शहर चएं ताऊं त ॾुआरी ॾोह भरियो मूंखे ज़ालिमनि कयो ज़लील ऐं गुनाह करे आयो ॾुआरी या तौहीद मूं फैलाई गुनाह करे मूंखे जेल में ऐं त ॾुआरी ॾोह भरियो मूंखे ज़ालिमनि कयो ज़लील अंदर बि आहे बदियल अजाइबे उनखे जॾहिं शहर सुणाए तॾहिं हुन चएं त हिनखे आज़ादु करे आमीन चएं त आमीन जो केस आहे मूं मथे निर्दोष करे अल्लाह जे बाने खे जेल मां कढी करे उन मुल्क जी ज़मीन मथे पुॼाए में आयो तौहीद जो बुलंद नारो कंहिं उन अल्लाह जे बाने उन तौहीद आंदी उन तौहीद जो सबबु पाणखे मिलियो पाण पण हिन खून मथे तौहीद क़बूल कई आहे त पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरूं सची तौबा करियूं त क़ुर चए थो पंहिंजो मौत उन हाल में न अचे जिन हाल में पाण मुस्लमान न हो इस्लाम जी पंहिंजी हालत हुए पाण मोमिन हो अल्लाह वारा हो पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरूं ऐं मुनाफ़िक़ीअ मथां हथु खणो सची तौबा करियूं मुनाफ़िक़ माण्हू ॿ मोह वारो माण्हू ॿ मोह किन जानवर जा हुए किन जीव जा हुए ॿिमही जो कोई ॿ मोह वारी वे हिकिड़ो मोह कुटीअ ते ॿिए से चुरी पई त पंहिंजी हालत ॿिमही जहिड़ी आहे पाण मस्जिद में मोमिन अल्लाह जा बाना आहे निमाज़ी ऐं ॿाहिरां वञो त पंहिंजी हालत बदिली वञे थी पाण मुनाफ़िक़ी में उतरी वञो था त मुनाफ़िक़ी मथां हथु खणो ऐं ॻाल्हि जंहिंखे चवणी हुए कंहिंमें ऐब हुए त उनखे मोह मथे चवणो ऐब खां जे सखी माण्हू ऐं दोस्त उहो आहे माण्हू जो दोस्त उहो आहे जेको ऐब खां वाक़ुफ़ु करे उनखे गले में जले जे तो में हीअ आहे ऐब आहे तकरीर जे अंदरि ग़लती वे पॉइंट जे अंदरि ग़लती वे क़ुर हदीस जी ॻाल्हि ग़लति वे त उलमा खे चवणो त उलमा हिन जॻह मथे हीअं चयां हिन जॻह मथे हीअं आहे ॿाहिरां निकिरी वियासीं हिन उलमा हीअं चई हीअ जमाती अहिड़ो आहे हीअ अहिड़ो आहे त पंहिंजूं भला निमाज़ूं क़बूल किथे थियूं पंहिंजूं दुआऊं क़बूल नथियूं थिए दुआ मोमिन जी रंग लाहे थी दुआऊं क़ुर्बानी आणी थियूं दुआऊं क़बूल थिए थियूं अॼु अरफात में जॻह नथी मिले मुज़लफ़े में जॻह नथी मिले मस्जिद में जॻह नथी मिले ही भला दुआऊं पंहिंजूं केॾा वयूं आहिनि त दुआऊं क़बूल त थींदियूं सची तौबा कंदासीं गुनाह मथां हथु खणंदासीं मुंहिंजी अल्लाह ताला वटि दुआ आहे त अल्लाह ताला हिन मुनाफ़िक़ीअ जी बीमारीअ ऐब जो इहे चुगल खोरी करणु अल्लाह ताला पाण बचाए मूं जेकी चयो अल्लाह ताला हिन मथे आंखे हिन मूंखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह क़ुर ऐं हदीस जी हर ॻाल्हि मथे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह हिन मस्जिद खे आबाद करे अल्लाह ही उलमा वीचारो थोरी हिनखे तकलीफ़ आहे जिस्मानी अल्लाह ताला
پیٹ جی یا بئی کو تکلیف اللہ تعالیٰ جی تکلیف دور کرے اللہ نے شفا کامل عطا فرمائے اللہ جو کو بیمار ہیں تن کے شفا کامل عطا فرمائے مری ویلے جی خطائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عالم اسلام جی اللہ مدد فرمائے اللہ بری شکل میں جو کو برو آئے ہے ان بیماری جی میں اللہ ان برے کے ان وبا کے پامتا دور کرے زیارت ایسی اسلام متے اے موت دے ترے ایمان بالخیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچو لاڈانو تھیے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم۔ یہ میاں جی حاسم صاحب تھے جو آپ لوگوں کے سامنے نفاق اور نفاق کی علامتیں غلا و غیبت جھوٹ اور تمام جو بری عادتیں ہیں بری خصلتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی قباحتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان ساری بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، میاں جی کی علم و عمر میں برکت دے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، جو بھی دینی باتیں ہمارے سامنے رکھی اللہ رب العالمین ان باتوں کو آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستو کہا گیا کہ نفاق کیسے پتہ چلے کہ ایک آدمی نفاق ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے عمومی گفتگو میں جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھ کے واپس مانگی جائے تو خیانت کرے، نہ دے واپس۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا منافق کی 4 خصلتیں ہیں، 4 خصلتیں، اور جس میں یہ 4 عادتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اگر ان 4 میں سے ایک بھی عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ 3 تو وہی، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ 4 عادتیں دوستو دور جانے کی ضرورت نہیں، 5 وقتہ جو نمازی ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ دوستو ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ کسی تابعی نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا، کتنے؟ 30 صحابہ سے ملا تھا، اور اللہ کی قسم میں نے ان 30 صحابہ کو دیکھا کہ اپنے ایمان میں نفاق کی ملاوٹ سے ڈرتے تھے۔ اور حضرت عمر نے کبھی حذیفہ بن یمان سے کہا تھا اے حذیفہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں منافقوں کی لسٹ دی ہے، منافقوں کے جو نام بتائے ہیں، ذرا ان میں دیکھو تو صحیح، عمر کا نام تو نہیں ہے، ہاں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے، عمر کا عدل دیکھیے، اسلام کی خدمت دیکھیے، عمر کا تقوی دیکھیے، عمر کی للہیت دیکھیے، عمر کا اخلاص دیکھیے۔ لیکن آپ تقوی کی بھی دوستو یہ مثال دیکھیے کہ حذیفہ کو پکڑ کے کہتے ہیں حذیفہ دیکھنا محمد رسول اللہ نے جو نام بتائے ہیں کہیں اس میں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ خود دوستو جو جذباتی ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حضرت عمر نے آخری وقت میں عبداللہ سے بھی کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ دیکھنا بیٹے، اگر حذیفہ میری نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے بائیں طرف مجھے دفن کرنا، ورنہ اگر حذیفہ میری نماز جنازہ میں نہ آئے تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ مسلمانوں نفاق نفاق نفاق، بچو ان عادتوں سے، نفاق سے بچو، جھوٹ سے بچو، غلا سے بچو، غیبت سے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم و عمر میں برکت دے۔ بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھی دوستو، غیبت ہے، غلا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو ہم نے دکھایا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہوں کس کام کی ہماری نمازیں؟ ساری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی قیامت کے دن اگر ہم نے کسی کی غلا کی، غیبت کی، نفاق کی علامتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بچائے۔ دوستو ابھی آپ لوگوں کے سامنے مجھے نماز کے تعلق سے، جیسا میں نے کہا کہ نماز کو ہمیں اول تا آخر دیکھنا ہے دوستو، چھوٹی سی عبادت ہے، چھوٹی سی نماز، 10 منٹ کا دوستو ہم وقت لیتے، مسجد میں آتے ہیں اور فرض نماز 4 رکعتیں ہم نے پڑھی۔ 4 رکعت میں جو ہم نے یہ 4 رکعت پڑھی ہے اس کے ایک ایک رکن کو میں یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں، اور دیکھیے کہ یہ نماز کس قدر ہماری عملی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
وَلَذِكْرُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا اے نبی یہ جو کتاب میں نے قرآن آپ پر اتاری ہے اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اور کیا فرمایا رب العالمین نے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اگر سمجھ پاؤ میرے بندوں تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ رب العالمین تمہارے سارے عملوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس آیت میں ہیں، 21واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اسی آیت سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن اس بات پہ غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے نماز کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ انسان کی زندگی پر نماز کتنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی کو میں آج کا موضوع بناؤں گا، اسی ٹکڑے کو۔ دوستو نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ دوستو نماز کئی علماء ممبروں سے، کئی جلسوں سے، کئی محفلوں سے دوستو نماز کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ اس میں دوستو نماز کی جو اہمیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو عظمت ہے، آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا دوسرا ستون ہے۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی عبادت کو اہمیت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز رأس العبادات ہے، نماز ام العبادات ہے، نماز ہماری بندگی کا، ہماری عبادت کا مظہر ہے۔ دوستو نماز اسی لیے آپ دیکھیے تمام انبیاء جو دنیا میں آئے رب العالمین نے فرمایا ہر نبی کی شریعت میں نماز تھی، یہ نماز کی عبادت ہر نبی کی شریعت میں تھی۔ ہر قوم کو ہم نے نماز کا حکم دیا تھا، ہر نبی پر ہم نے نماز کا حکم نازل کیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے ہاں کیفیت الگ الگ تھی، نماز کا طریقہ الگ تھا، اوقات الگ الگ تھے، نماز کے اوصاف الگ الگ تھے، لیکن رب نے فرمایا یہ عبادت ایسی ہے ہر نبی کی شریعت میں ہم نے اس کا حکم رکھا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا سورہ انبیاء میں پڑھ رہا ہوں، سورہ انبیاء جس میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، کہ ہر نبی پر ہم نے نماز کو فرض کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انبیاء کی طرف اس بات کی وحی کی، کس بات کی؟ کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تمہیں نماز قائم کرنی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ دیکھیے اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور رب نے فرمایا یہ ایسی عبادت ہے ہماری شریعت کا۔ آپ دیکھیے نا کہ بچہ ہے نا، الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے کسی بھی عمل کا مکلف نہیں ہوتا، کسی بھی عمل کا آپ بچپن میں اس کو حکم نہیں دے سکتے۔ چھوٹا بچہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ حج کرنے آیا ہے، اے اللہ کے رسول کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا؟ کیا یہ حج کر سکتا؟ آپ نے فرمایا کر سکتا، اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، اس بچے کے حج کا تمہیں بھی اجر ملے گا، لیکن اس کا یہ جو حج ہے فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ حج کا ثواب تو ملے گا چھوٹے بچے کو، لیکن جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، دوسری مرتبہ اس کو جو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ حج جو فرض ہے وہ کرنا پڑے گا اگر اس کی استطاعت ہے۔ لیکن نماز کتنی اہمیت والی نماز ہے، کتنی عظمت ہے اسلام کے اندر۔ کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے کسی بھی عمل کا مکلف نہیں ہے، الصبی حتی یحتلم، جب تک بالغ نہ ہو جائے مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے گناہ کے کام نہیں لکھے جاتے، صرف نیکیوں کے کام لکھے جاتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے نماز کی عادت بچپن میں ڈالنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم دو۔ نماز، میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ بھائی صاحب نماز کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے نماز چند ظاہری حرکتوں کا نام، انسان جھکتا ہے رکوع میں، پھر سجدے میں جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز ہے۔ مسلمانوں نماز کو شعور کے ساتھ پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھو۔ سوچو گے نماز کے تعلق سے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز یہ ظاہر کی بھی عبادت ہے، یہ باطن کی بھی عبادت ہے، یہ جسم کی بھی عبادت ہے، یہ روح کی بھی عبادت ہے، یہ میرے فکر کی بھی عبادت ہے، میرے خیال کی بھی عبادت ہے، یہ میرے دل کی بھی عبادت ہے، یہ میرے دماغ کی بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو فرض نماز ہے میرے پورے وجود کی عبادت ہے۔ یوں کہیے حقیقت تو یہ ہے، شریعت آپ سے کہتی ہے یہ تربیت کا نظام ہے،
یہ تربیت کا سسٹم ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین محلے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا انسانیت کی اللہ نماز کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سر سے پیر تک پورے اعضاء میرے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، قرآن مجید، یہ قرآن ہے، قرآن، اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے 2 جگہ مومنوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، 2 جگہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے، آج میں نے دیکھا کہ اللہ نے مومنوں کے اوصاف اگر گنائے تو شروع نماز سے کیا اور ختم جا کے نماز پر کیا۔ ہاں، کتنی اہمیت والی نماز ہے۔ لوگوں، یہاں پر جو پہلی مرتبہ ہے، اللہ کہتا ہوں توبہ کر کے اٹھیے گا کہ اللہ کبھی نماز ہماری زندگی میں نہیں نا تو لوگوں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسری برائیاں چھوڑیے، نماز آپ پڑھیے، اپنے آپ چھوٹ جائیں گی۔ اب محمد رسول اللہ نے ایک جوان آ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اللہ کے رسول مجھے تو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا سچے دل کے ساتھ تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا جا، اللہ تجھے اب کبھی گناہوں کی توفیق دے گا ہی نہیں۔ لوگوں، سچے دل کے ساتھ نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھو کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس کے ایک ایک رکن کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ نے اخلاق تو گنوائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہے، ایک ایک خوبی رب العالمین نے گنائی، تو شروع نماز سے کیا اور ختم نماز پہ کیا۔ سورہ مومنون آپ پڑھیے، سورہ معارج پڑھیے، انداز دیکھیے رب العالمین نے، یہ جو انداز اللہ نے استعمال کیا، آپ دیکھیے یہی انداز یہی اسلوب آپ کو دوستو سورہ معارج میں ملے گا۔ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، آپ رب العالمین نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، جہنم سے چھٹکارا پا گئے، وہ جنت میں داخلہ پا جائیں گے۔ کون سے کامیاب مومن؟ اب شروع رب العالمین نماز سے کہہ رہا ہے، کر نماز کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہاں نماز سے شروع کی، جو نماز، جن کی نمازیں شعور کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کی نمازیں خشوع کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کی نمازیں سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور رب نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب خوبیاں دیکھیے، صفتیں دیکھیے، اچھی صفتیں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اللہ اکبر، الذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہونے والے مومن سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وعدہ کرتے تو خلافی نہیں کرتے، وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت ساری خوبیوں کا رب العالمین نے ذکر کیا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے مسلمانوں، رب نے شروع نماز سے کیا ان خوبیوں کو، شروع نماز سے کیا، ختم نماز پر کیا۔ قرآن کا یہ انداز مجھے بتاتا ہے، قرآن کا یہ اسلوب مجھے بتاتا ہے کہ لوگوں، نماز ہمیں معاشرت سکھاتی ہے، نماز مجھے معاملات سکھاتی ہے، نماز میرے کردار کو نکھارتی ہے، نماز میرے اخلاق کو بناتی ہے، نماز مجھے سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کیسے جینا ہے، لوگوں سے سلوک کیسے کرنا ہے، گناہوں کی کاموں سے کیسے بچنا ہے۔ لوگوں، قرآن ہمیں پیمانہ دے رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ مسلمانوں، یہ دیکھو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، تمہاری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، اور رب نے ہمیں اسلوب پیمانہ دیا یہ جاننے کے لیے کہ دیکھو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ دیکھنا اور جاننا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے کے بعد گرچہ تم پہلی سب کے نمازی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بازاروں میں تمہارا تعارف ایک جھوٹے آدمی سے ہوتا ہے۔ ہاں، میں پہلی سب میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن بازار میں جاؤں تو لوگ کہتے ہیں ان سے لین دین مت کرنا، وہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا بے ایمان ہے۔ واللہ کہتا ہوں یہ نماز ہمارے سروں سے بھی اوپر نہیں جا رہی ہے، اس نماز سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں۔ میں نماز پڑھوں، یہاں نماز پڑھ کے جس کے قدم سے قدم ملا کے میں نے نماز پڑھی ہے، باہر نکل کے میں اس کی گلا و غیبت کروں، یہ نماز نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں، بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کروں، والدین کی نافرمانی کروں، یہ نماز نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی میرے اندر نہیں ہے، میرا اخلاق و کردار دوستوں بگڑا ہوا ہے، میری نماز نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن ہمیں پیمانہ دے رہا ہے جانچنے کے لیے کہ دیکھو کہ تمہاری نماز،
جس آدمی کی نماز اس کے اخلاق کو نہ سنوارے، اس کے کردار کو نہ بنائے، وہ اللہ کہتا ہوں اس کی نماز نہیں۔ مسلمانوں پھر اپنی نمازوں کی خیر مناؤ اور دیکھو کہ ہماری نمازیں کہاں تک رب العالمین کی یہاں قبول ہو رہی ہے۔ دیکھیے نماز ایسی عبادت ہے دوستو، ایسی بڑے اسباق ہیں، بڑے معنی ہیں دوستو نماز میں۔ میں وضو کر کے مسجد میں آیا، امام نے کہا اللہ اکبر، تکبیر کے ساتھ میں نے نماز شروع کی۔ سوچئے گا آج تک آپ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، آپ جانتے ہیں بڑے معنی ہے اس رکوع و سجدے میں۔ یہ جو قیام ہے نا مسلمانوں، آج سمجھاتا ہوں کہ کتنے وسیع اور کشادہ معنی ہے اس قیام کے اندر۔ آپ نے میرے پیچھے، میں نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر۔ ہم نے نماز شروع کی رب کی کبریائی کے ساتھ، رب کی بڑائی کے ساتھ میں نے نماز شروع کی۔ مسلمانوں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کہتا ہوں میرا غرور کچل دیا گیا، اس اللہ اکبر کے ساتھ میرا گھمنڈ کچلا گیا۔ رب العالمین نے یہ تکبیر کہہ کر میں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اے اللہ میں ایک نطفے حقیر سے پیدا ہونے والا انسان ہوں، میری کیا مجال تیری ذات کے سامنے۔ اے اللہ تمام لوگوں کی کبریائی، تمام لوگوں کی بڑائی تیری کبریائی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑائی کے لائق ذات ہے تو تیری، کبریائی کے لائق ذات ہے تو تیری۔ اللہ اکبر کہتے ہیں مسلمانوں، ایک صف لوگ ہوں، دو صف ہوں، تمام کے غرور کو کچل دیا گیا اللہ اکبر کے ساتھ، تمام لوگوں کے گھمنڈ کو کچل کے رکھ دیا اس اللہ اکبر نے۔ اللہ اکبر کے بعد دوستوں میں نے قیام کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو قیام ہے، ہم جو کھڑے ہوتے ہیں، واللہ کہتا ہوں یہ بندگی کا مظہر ہے، یہ بندگی کا قیام ہے، یہ عبادت کا قیام ہے۔ لوگوں یہ قیام پر صرف رب العالمین کا حق ہے، اس قیام پر۔ اس قیام، ایسا قیام دوستو آپ کسی اور جگہ کریں گے تو واللہ کہتا ہوں آپ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس قیام پر جو نماز کا امام کے پیچھے آپ جو کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ امام کائنات نے فرمایا کہ یہ جو بندگی کا قیام ہوتا ہے اس پر اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے گھمنڈی انسان، تکبر کرنے والا انسان کہ لوگ مجھے سیلیوٹ کریں، لوگ ادب کے ساتھ میرے سامنے کھڑے رہیں، میں آؤں تو میرے نوکر چاکر کھڑے ہو جائیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بندگی کا قیام ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، سلیقے کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس قیام پر صرف اس ذات کا حق ہے لوگوں، اس ذات کا۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیٹھ ہیں، ہمارے آنے پر نوکر و چاکر ادب کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو ہمارے مزاج میں دوستوں کوئی تلخی نہیں آنی چاہیے، کوئی تلخی، کوئی تیکھا پن نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا نا، یہ قیام، یہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس کے بعد قیام کے بعد آپ جانتے ہیں ہم رکوع میں جھکتے ہیں، ہم رکوع کے لیے جھکتے ہیں نا، رکوع میں جھکتے ہی میرا وجود جھکا، میری ہڈیاں جھکی دوستو، میرا وجود رب العالمین کے سامنے جھک کے میرے زبان پہ الفاظ تو دیکھیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میں رکوع میں رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، میں رکوع میں رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشع لک سمعی، ایک رکوع کرنے والے کا دوستو دلی معاملہ ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کے ارمان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو امام کائنات نے لفظوں میں بیان کی کہ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والا کہتا ہے اے اللہ میری سماعت، میری بصارت، میری ہڈیاں، میرا پورا وجود تیرے آگے جھکا ہوا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا وجود تیری عظمت کو بیان کرنے کے لیے جھک چکا ہے۔ ہاں یہ نماز ہے مسلمانوں، آپ کی نماز کتنا ثواب سمیٹ کر آپ جاتے ہیں جب فرض کے دوستو، آپ فرض یا سنت نمازوں کی آپ یہاں پر سجدہ یا رکوع کر کے جاتے ہیں، کتنی فضیلتیں اور کتنی دوستو محمد رسول اللہ کی زبان سے جو نویدیں نکلی ہیں، کتنی نویدیں، کتنی فضیلتیں، کتنا اجر و ثواب آپ سمیٹ کر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دوستو فرض نماز میں سجدہ ہے، سجدہ وہ کبھی بھی آپ کریں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد۔ آپ جانتے ہیں ایک انسان سجدے میں کیا گیا کہ وہ اللہ کے بہت قریب چلا گیا، بندہ اللہ کے قریب چلا گیا، اللہ بندے کے بہت قریب آ گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اعتزل الشیطان یبکی، جب ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے شیطان دیکھتا ہے نا تو روتا ہے اور کہتا ہے امیر ابن آدم بالسجود
फसजद फलहुल जन्ना। शैतान कहता है वो देखो इब्न आदम को अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, इब्न आदम को अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, वो सजदा कर रहा है, फलहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। वो भी रब्बनो बिस्सुजूद, और मुझे भी सजदे का रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, फ़अबई, तो मैंने इनकार किया, फलिन्नार, मेरे लिए जहन्नम की आग है, मेरे लिए जहन्नम की आग है। ये सजदा जो आप नमाजों में करते हैं, शैतान पर आपका ये सजदा बड़ा गिरा गुजरता है। सजदे में दोस्तों वैसे भी फ़र्ज़ नमाज से निकल कर सुन्नतों के जो सजदे हैं, काफ़ी दुआ की क्या कीजिए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, बंदा अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह बंदे के बहुत करीब आ जाता है। और वैसे भी आपको अपनी ज़बान में अगर दुआ करनी है तो वैसे ही कोई सजदा कर लीजिए। हाँ, आप बैठ कर हाथ उठा कर दुआ करते हैं, बेहतर तो मैं ये समझता हूँ कि सजदा करके अपनी ज़बान में दुआ मांगिए। पहले तो अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए और रब की हम्द बयान कीजिए, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी अपने सवालात हैं, जो भी आपकी उलझनें और मुसीबतें हैं दोस्तों, उसको रब्बुल आलमीन के सामने रखिए। बड़े दोस्तों मानी हैं इसके अंदर, बड़े असबाक है, वल्लाह कहता हूँ। आप ये देखिए ना, ये हशर की अदालत की याद दिलाती है ये नमाज। आप जब नमाज पढ़ते हैं ना तो हशर की अदालत को भी मुसलमानों याद कर लिया कीजिए। ये नमाज हमें हशर के क़याम को याद दिलाती है। आप जानते हैं इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बंदे को दुनिया में दो तरह का क़याम करना पड़ता है, दो तरह का क़याम। एक तो क़याम ये जो नमाज में करता है कि इन्ना लिल अब्दी मौक़िफ़ैन बैन यदै रब्बी मौक़िफ़न फ़िद दुनिया मौक़िफ़न फ़िल आखिरा फ़मन इस्तक़ाम मौक़िफ़ुहु फ़िद दुनिया इस्तक़ाम मौक़िफ़ुहु फ़िल आखिरा। इब्नुल क़य्युम कहते हैं कि बंदे को रब के सामने दो तरह का क़याम करना पड़ता है। एक तो क़याम ये जो नमाज में करता है ये क़याम है, और दूसरा वो क़याम जो आखिरत के दिन रब के सामने सफ़े बांध कर बंदा खड़ा होगा, ये क़याम। दोस्तों नमाज को आप देखिए, शरीयत उसकी क्या तफसीर करती है कि बंदा जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है ना, रब से हम कलाम करने के लिए आता है, शरीयत उसकी तफसीर करती है कि बंदा रब्बुल आलमीन से बात कर रहा होता है। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आना, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि अब मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ और रब मुझसे बात करेगा, मैं अल्लाह से बात करूँगा। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी इंसान नमाज़ पढ़ता है, वो अल्लाह अकबर कह के कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीयत क्या तफसीर करती है जानते हैं? बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहता है हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है। वो क्या कहता है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करूँगा और तुझ ही को पुकारूँगा, जो भी सवालात है तुझसे रखूँगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने तौहीद की सदा बुलंद की है, उसने दिल से मेरी तौहीद को माना है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है। बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह कहता है हादा लि अब्दी व लि अब्दी मा साल, ये मेरे बंदे ने मुझसे कुछ मांगा है, किसी चीज़ का सवाल किया है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरे बंदे ने जो चीज़ मुझसे मांगी है, हिदायत मांगी है, मैं उसे हिदायत देकर रहूँगा, जो मांगा है मैं उसको अता करके रहूँगा। लोगों ये नमाज है। इसलिए आप देखिए कब मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह को, ये सोच के पढ़िए कि हम अल्लाह से बात करने जा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज करने पहुँचे, बीच में जिब्रील भी नहीं है, जिब्रील का वास्ता भी दरमियान में नहीं है, डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से बात कर रहे हैं। उसी वक्त रब्बुल आलमीन ने ये 50 नमाजें दी थी, बाद में 5 हो गई। 5 नमाजों का तोहफा कब मिला? मेराज की रात। और रब्बुल आलमीन से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बात की, और वहीं पर दोस्तों ये जो हुक्म है नमाज का, वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। क्या है? नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। लोगों ये नमाज हमें अदल व इंसाफ, मसावत व बराबरी की तालीम देता है। देखिए दुनिया का कोई स्टेज मुझे बताइए कि अमीर और गरीब के दरमियान इतनी कुर्बतें करता हो जितना कि नमाज करती है। कोई भी स्टेज मुझे बताइए, वल्लाह कहता हूँ अमीर को गरीब से जितना करीब नमाज करती है, दुनिया की कोई तकरीब, दुनिया का कोई स्टेज ऐसा नहीं जो अमीर और गरीब के दरमियान इतनी कुर्बतें और नज़दीकियाँ बढ़ाती हो जितना कि नमाज बढ़ाती है।
اب دیکھیے یہ ایک ہی اسٹیج ہے اور وہ مسجد، اور وہ بھی نماز کی حالت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے مسجد سے باہر ہماری بہت ساری حیثیتیں ہوں گی، مسجد کے باہر ہم منصبدار ہیں، عہدیدار ہیں، تھانے دار ہیں، بادشاہ ہیں، کسی گاؤں کی آگے وان و سرپنچ ہیں، بہت ساری حیثیتیں ہیں مسجد کے باہر۔ لیکن جب میں مسجد میں آیا تو میری ایک ہی حیثیت ہے کہ میں بندہ ہوں، بندگی کرنے کے لیے پہنچا ہوں، میں رب کے در کا بھکاری ہوں، مانگنے کے لیے پہنچا ہوں، میں یہاں کا منگتا ہوں، تمام منگتے ہیں، میں مانگنے کے لیے پہنچا ہوں، میں سر پر سجود ہونے کے لیے پہنچا ہوں۔ واللہ کہتا ہوں ایک بادشاہ اپنی بادشاہت کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیتا ہے، ایک دوستو حاکم اپنی حکومت کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑتا ہے، اس کی سوچ مسجد کے دروازے کے باہر وہ حیثیت اپنی تمام حیثیتوں کو بلا کر رب کی بندگی کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ اور کیا نظارہ ہے، وضو کر کے ہم مسجد میں داخل ہوئے، کیا نظارہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے، حاکم بھی کھڑا ہے، محکوم بھی کھڑا ہے۔ واللہ کہتا ہوں ایک ہی امام کے اشارے پر اٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ایک ہی امام کے اشارے پر بادشاہ بھی جھک رہا ہے، غریب بھی جھک رہا ہے، امیر بھی جھک رہا ہے۔ واللہ کہتا ہوں یہ عدل و مساوت، یہ برابری آپ کو دنیا کے کسی اسٹیج پہ دیکھنا ہے تو مسجد ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ علامہ اقبال کو اللہ غری کی رحمت کرے، کہا تھا آ گیا عین لڑائی، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ مسلمانوں نماز کا انصاف تو دیکھیے، نماز کی مساوات تو دیکھیے کہ مسجد کا ہمارے محلے کا کوئی غریب آدمی پہلے آتا ہے تو پہلی صف میں جگہ پاتا ہے، ہمارے محلے کا امیر آتا ہے تو مسجد کے دروازے پہ جگہ پاتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے اس امیر کو کہا کہ خبردار اگر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے تم پہلی صف میں آنے کی کوشش بھی کی، یہ غریب کا حق بنتا ہے پہلی صف پر، غریب تم سے پہلے پہنچا ہے پہلی صف میں بیٹھے گا، اور تو امیر، تیرے پیسے، تیرا عہدہ، تیری یہ اثر و رسوخ وہ تمام دنیا میں، دنیا مسجد سے باہر ہے، تو بعد میں آیا ہے تو مسجد کے دروازے پہ آخری صف میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ انصاف اگر کہیں دیکھنے کو ملے گا نماز کی حالت میں، یہ نماز ہمیں تعلیم دیتی ہے مسلمانوں، نماز ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ اکبر، گھر پہ آپ دوستو آذان کے بعد نماز پڑھ لیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو آذان سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ گھر پہ نماز پڑھیں وہ لذت نہیں، گھر پہ آپ نماز پڑھیں آپ کو کوئی پیغام حاصل نہیں ہوگا۔ نماز کے بعد محمد رسول اللہ نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا نماز کے بعد انسان، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، گرچہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے لیکن محمد رسول اللہ کی سیرت کو آپ پڑھیے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول دعا نہیں مانگتے تھے، تھوڑا ذکر کیے پھر لوگوں پر محمد رسول اللہ چہرہ لوگوں کی طرف پھیر کے ایسے نظریں دوڑاتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ محمد رسول اللہ کسی صحابی کو آپ غائب دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا، کہاں کون سی ایسی ضرورت آن پڑی کہ وہ مسجد میں نہیں پہنچا نماز کے لیے، بتایا جاتا وہ بیمار ہے، فلاں مصیبت میں پھنسا ہے، محمد رسول اللہ صحابہ کو لے کر پہنچ جاتے تھے۔ نماز بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہے۔ کتنے ہمارے ہمدرد ہم کو مسجدوں سے ملے، لوگوں ہم نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد نمازیوں نے ہمارے حالات کو دیکھا کہ انسان کماتا ہے پھر بھی اس کی ضرورتیں گھر کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تو نمازی ہماری مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں اگر بیت المال ہے تو ہمیں راشن پہنچا دیا جاتا ہے ہمارے گھر تک، نمازی لوگ ہم سے مکان نہیں بن پا رہا ہے، کتنے ہمدرد ہم کو مسجدوں سے ملے، کتنے خیر خواہ ہم کو مسجدوں سے ملے، کتنے ایسے محلے میں اجنبی ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں تھے لیکن مسجد میں نماز شروع کی، ایک دو مہینے میں ہم پہ جان قربان کرنے والے بن گئے، ہمارے اچھے خاصے دوست بن گئے۔ ایک تو آپ کا دوستوں نسل وہ ہے جو آپ کا قبیلہ آپ کو عطا کرتا ہے، ہاں آپ کا قبیلہ آپ کو عطا کرتا ہے، دوسرا دوستو آپ کا خاندان وہ ہے جو 5 وقت آپ مسجد میں چھوڑے سے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کا خاندان ہے، اور اس میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو محبت ہے، وہ اللہ کہتا ہوں محبت بھائی اور بیٹے میں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں نہیں ہوتی، جو نمازیوں میں آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک دوسرے کو دیکھنے الظہر پڑھ کے چلے گئے، جب تک عصر میں ہیں آنکھیں دوستوں پتھرا جاتی ہیں کہ کب اپنے بھائیوں کو دیکھیں، منتظر ہوتے ہیں کہ وضو خانے پہ تھوڑی باتیں ہوں گی، میٹھی تیکھی
تیکھی گفتگو ہوگی، کب آزان ہے، کب وضو خانے پہ پہنچوں، وہ بھی اپنے گھر سے آئیں گے، میں بھی پہنچوں گا، تھوڑی میٹھی تیکھی جھونک ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد تھوڑے چائے کے لیے جائیں گے۔ یہ مٹھاس اور بھائی چارہ یہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دوستو نمازوں کو دوستو قائم کیجئے، یہ وقت کی اہمیت دوستو بتاتی ہے۔ کتنے بھی دوستو بادشاہ ہو، حاکم ہو، دنیا کا کتنا بھی دوستو بڑا وزیر اعظم ہو، لیکن واللہ کہتا ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ نمازی دیکھتے ہیں کہ 1:30 ہوئے، اب دوستو کوئی بادشاہ کی بھی کوئی راہ نہیں دیکھتا، دنیا کے حاکم کی بھی کوئی راہ نہیں دیکھتا کہ وقت ہو چکا، اب کھڑے ہو جاؤ۔ امام نے اللہ اکبر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بادشاہ آ رہا ہے، فلاں حاکم آ رہا ہے۔ یہ ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہے نماز ہمیں زندگی کا نظم و ضبط سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ سب بندی کو لے لیجئے، دیکھیے باتوں کو میں سمیٹ رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، ڈسپلن آپ نماز سب بندی کو دیکھ لیجئے، سب بندی ہمیں زندگی کا ڈسپلن نظم سکھاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب جانتے ہیں ایک مسلم دانشور کسی ٹی وی پر غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، حرم مکی میں مطاف کا منظر چل رہا تھا، لوگ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، اور وہ مسلم دانشور بہت بڑا پیغام دینا چاہتے تھے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بس غیر مسلم اس ہندو کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ نماز کتنی عظمت والی عبادت ہے۔ اس نے غیر مسلم سے کہا، اس مسلم دانشور نے غیر مسلم سے کہا کہ دیکھیے یہ جو بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، یہ مطاف کا جو منظر ہے، اس میں کوئی حاجی بیٹھا ہے، تھک چکا ہے طواف کر کے، نمازیں پڑھ کے، کوئی حاجی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی بیٹھے ہیں، تو لاکھوں کا منظر ہے۔ تو اس مسلم دانشور نے غیر مسلم سے پوچھا کہ یہ لاکھوں کا منظر جو بکھرا ہوا ہے، جو منتشر ہے، ان کو اگر ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کھڑا کرنا ہو تو کتنی دیر لگے گی؟ آذان آ چکی تھی، اقامت کھڑی ہونے والی تھی، 2-3 منٹ کا دوسرا وقت بچا تھا، تو اس غیر مسلم نے کہا کہ کم سے کم 10 یا 12 گھنٹے لگیں گے۔ کتنے؟ 10 یا 12 گھنٹے لگیں گے۔ یہ لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد، اتنے حاجیوں کو ایک نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کھڑا کرنا تو کم سے کم 10 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، ہاں 10 گھنٹے تو لگیں گے۔ اس مسلمان نے کہا کہ تھوڑا سا رک جانا اور دیکھنا، منظر دیکھنا۔ ہاں اتنے میں دوستو مکے کے مؤذن نے اقامت کہی، ہاں، اور مکے کا امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا، وہ غیر مسلم دوستو ہکا بکا رہ گیا کہ 1 منٹ میں لاکھوں کا مجمع جو بکھرا تھا، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی نماز، کوئی بیٹھا تھا، لاکھوں کا مجمع بیت اللہ کے ارد گرد ایک ڈسپلن ضبط کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ غیر مسلم نے کہا وہاں اسلام کتنا عظمت والا ہے، نماز کتنی عظمت والی ہے۔ 10 گھنٹے کا جو ڈسپلن ہے 1 منٹ میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ مسلمانوں، یہ نماز آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کی روح ہے، یہ آپ کی روح کی عبادت ہے، آپ کے فکر و خیال کی عبادت ہے۔ مسلمانوں سور کے ساتھ پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ واللہ کہتا ہوں غیر مسلم بھی دوستو تعجب کرتے ہیں کہ وہ کتنی عظمت والی عبادت ہے، کتنا عظمت والا اسلام ہے۔ غیر مسلم کو بھی دوستو کہنا پڑا۔ دوستو نماز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ دیکھیے ہمیں فکر ہے، اور بہت سالے دیکھیے ابھی بابری مسجد کا دوستو جو فیصلہ آیا، مسلمان بہت پریشان ہوئے، کئی مسلمانوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اور خاص طور پر جب شہید کی گئی تو مسلمان کتنے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں، میں تو کہتا ہوں آپ اپنے محلے کی مسجدیں آباد نہ کرنے کے بجائے آپ گئے بابری مسجد پہ، دوستو آپ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ فکر کریں، اس کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ ہاں میں تو کہتا ہوں بابری مسجد کا مجھے کوئی غم نہیں کہ مسلمان اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کر لیں، ہاں مجھے کوئی غم نہیں ہے بابری مسجد کا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے مسلمانوں کے، تجھے حق ہی حاصل نہیں ہے، تو اپنی مسجد کو ڈھا رہا ہے، اپنی مسجد کو ویران کر رہا ہے، اپنی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ کے تجھے کیا حق ہے کہ تو کہے کہ جج نے غلط فیصلہ سنایا ہے؟ مسلمانوں کی یہ بابری مسجد کیوں شہید کی گئی؟ مسلمانوں، آپ اپنی مسجدوں کو ویران کر کے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بابری مسجد کے خلاف آواز اٹھائیں؟ ہاں کتنے مسلمان ذلیل و رسوا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں 28واں یا 29واں روزہ تھا، اپنا ہی سر پر ناکہ دیکھ لیجئے، کسی دوستو غیر مسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ جملے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے گستاخی کی، کتنے مسلمان وہاں پر جمع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم وہاں سے نکلے تھے، ہم روزے سے تھے، افطاری کا وقت تھا، ہم وہیں سے نکل رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں روزے 29واں روزہ تھا،
مسلمان روزہ تھا، ابھی روزہ کھلا نہیں ہے، افطاری نہیں ہوئی ہے، بیڑی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ماریں گے، یہ نکال کے دو۔ یہ مسلمان فرض چیز کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، آپ جانتے ہیں بیڑی پی رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، سب روزے دار وہاں پہ جمع ہیں، اور زیادہ تر دوستوں مسلمانوں کو رسوا و ذلیل ان لوگوں نے کیا جو بے نمازی تھے، جو دوستوں جو روزے سے بھی نہیں تھے، بیڑی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے رسول کو کیوں گالی دی، نکالو ہم اس کو ماریں گے، نکالو ہم اس کو ماریں گے۔ ہاں، اور ہمارے دوستوں امیر صاحب وہیں پر موجود تھے، کہا دیکھو مجھے یہاں اس محکمے کے بڑے ذمہ داروں نے مجھ سے بات کی ہے کہ ہم اس کو ماریں گے، اس کا ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، دیکھیے ان کے ذہن میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ اسلام کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے کہو، ایسے مرد مجاہد کو کہو کہ چلو ایک وقت کی نماز پڑھنی ہے، کہتے یہ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، مارنے اور کاٹنے کی بات ہو تو کرو، نہیں، یہ چیزیں بعد میں ہیں، پہلی چیز یہ تجھ پر نماز ہے، پہلی چیز تیرے لیے روزہ ہے۔ مسلمانوں، وہ کرنے کے بعد مسلمان کتنے ذلیل ہوئے، کتنے رسوا ہوئے، اور کتنے معصوم بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ ہاں، مسلمانوں کی چھوی خراب کر دی کن لوگوں نے؟ جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا، بیڑی پی کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو کیوں گالی دی، نمازیں چھوڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف دلانے کے لیے پہنچے تھے۔ ایسے لوگ اسلام کے اوپر دھبا ہیں، داغ ہیں، اور ایسے لوگ دوستو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو رسوا ان لوگوں نے کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ اپنی محلے کی مسجدوں کو آباد کر لو، اپنے محلے کی مسجدوں کو، واللہ کہتا ہوں بابری مسجد کا جو زخم ہے وہ دوستو نکل جائے گا، وہ کوئی بات نہیں، اگر اپنی مسجدوں کو آباد کر لو دوستو، واللہ کہتا ہوں اتنی تعداد آپ فجر کی نماز میں دکھا دیں تو میں تو کہتا ہوں بابری مسجد کا زخم کوئی زخم نہیں ہے۔ ہاں، کوئی زخم نہیں ہے، ہم بھول سکتے ہیں آرام کے ساتھ، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان کس زبان سے بولتا ہے بے نمازی انسان کہ بابری مسجد کیوں چھینی۔ ہاں، بابری مسجد دوستو ایک بڑی ہوئی تھی، ہاں، کتنی مسجدیں، ان کو آباد کرو، وہاں نماز پڑھنے کے لیے تمہیں کون کہتا ہے؟ اور مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے اللہ کے رسول کی زبان سے آخری وقت میں جو جملے نکلے نا، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگایا نا وفات کے وقت، ایک دم وفات کے قریب، محمد رسول اللہ کے زبان سے عائشہ کہتی ہے، یہ جملہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز مت چھوڑنا، لوگوں نماز مت چھوڑنا، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج امام کائنات کے لبوں سے یہ آخری جملے تھے، یہ آخری جملے۔ پھر محمد رسول اللہ نے انگلی آسمان کی طرف، بررفیق الاعلیٰ، بررفیق الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا، محمد رسول اللہ کی روح نکل چکی تھی۔ لوگوں، آخری جملہ، آخری وصیت جو محمد رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو کی ہے، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرو۔ لوگوں، نماز بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ۔ نماز ہے تو عزت ہے، نماز ہے تو کامیابی ہے، نماز ہے تو زندگیوں میں سکون ہے، نماز ہے تو نسل انسانی کی بقا ہے، نماز ہے تو عہدہ ہے، نماز ہے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہے۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے زندگی میں کوئی بھی الجھن ہو، زندگی میں کوئی بھی مصیبت ہو، اور رب نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، میں مدد کروں گا، لیکن شرط ہے کہ صبر کرو نماز کے ذریعے۔ محمد رسول، عائشہ کہتی ہے بادل دیکھتے اللہ کے رسول اتنے آپ رحیم تھے، اتنے نرم دل تھے کہ بادل چھا جاتے آسمانوں پہ گھبرا جاتے محمد رسول اللہ، فوراً مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے اے اللہ یہ بارش رحمت والی ہونی چاہیے، اس کو عذاب مت بنانا۔ عائشہ کہتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں عائشہ اے اللہ کے رسول یہ تو رحمت کے بادل ہیں، یہ تو بارشوں کے بادل ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ پہلی امتوں کے لوگ بھی رحمتوں کے بادل سمجھ رہے تھے، بارشوں کے بادل، لیکن برسی ان سے آگ، برسے ان سے پتھر، رب کا عذاب برسا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے عذاب برس پڑے، اتنے گھبراتے تھے۔ اور مدد الجھن و مصیبت میں کس چیز کا سہارا لیا محمد رسول اللہ نے؟ ہمارے نبی نے جس چیز کا سہارا لیا، امتیوں پر بھی دوستو حق ہے کہ اسی چیز سے سہارا لے۔ نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ یہ بارشوں کے بادل ہونے چاہیے، یہ عذاب کا بادل نہ ہو، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسحاق زاہد بٹی پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، کویت میں امامت کر رہے تھے، کویت میں
ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اسحاق زاہد بٹی کی، بہت ابھی حال ہی میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے، دمشق کے ایک فقیر کا واقعہ لکھا ہے۔ لوگوں، نماز سے اللہ کیسے بندے کی مدد کرتا ہے، بہت ہی حق اور سچا واقعہ ہے، کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں۔ اسحاق زاہد بٹی لکھتے ہیں کہ ایک ٹانگے والا تھا، ٹانگے والا دمشق کے پلیٹ فارم سے مسافروں کو اٹھا کر ان کی منزلوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ ایک فقیر تھا، ٹانگا چلاتا تھا، ٹانگے سے مزدوری، جو ہمارے رکشہ والے کیسے ہیں، جیسے بس اسٹیشن سے، پلیٹ فارم سے ان مسافروں کو اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے، یہ ٹانگے والا وہاں سے اٹھا کر ان کے گھروں منزلوں تک مسافروں کو پہنچایا کرتا تھا۔ تو ایک ڈاکو ان کے ٹانگے میں سوار ہوا، ڈاکو جو لوگوں کو مارتا اور لوٹتا تھا ان کے ٹانگے میں سوار ہو گیا، اور یہ ٹانگے والا فقیر بہت ہی نمازی، متقی و پرہیزگار تھا۔ اب اس فقیر سے کیا، وہ ڈاکو سے کہا کہاں چلنا ہے، کہ فلاں جگہ مجھے چلنا ہے۔ لیکن جب وہ ٹانگے والا روانہ ہوا تو ڈاکو نے کہا کہ اس راستے پر مت چلو، میں تم کو شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے مت چلو، یہ بہت لمبا پڑے گا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ کے بندے، یہ راستہ میں جا رہا ہوں صحیح راستہ ہے، ہاں اتنا وقت نہیں لگے گا، تم کون سا راستہ بتا رہے ہو؟ کہا نہیں، پیسہ میں دوں گا، کرایہ میں دوں گا۔ ڈاکو نے کہا کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر آپ کو چلنا ہے، اسے تو لوٹنا تھا۔ ہاں، وہ ڈاکو اس کو جنگلوں کے راستے سے لے کے جاتا، کہاں؟ جنگلوں کے راستے سے۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو ڈاکو نے اپنی حرکت شروع کر دی، اس نے ہتھیار نکالا، اپنی چھری نکالی، اس کی گردن پہ رکھی، اس بزرگ کے، اس متقی و پرہیزگار و فقیر انسان کے گردن پہ چھری رکھی، کہ جتنا مال ہے سارا مال نکال۔ اور جانتے ہیں اس فقیر نے کیا کہا، ٹانگے چلانے والے نے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جنگلوں میں بہت ساری لاشیں پڑی ہیں، بہت ساری لاشیں۔ یہ ڈاکو پہلے لوٹتا تھا، بعد میں قتل کر کے پھینک دیتا تھا۔ ہاں، تو اس اللہ کے بندے نے کہا دیکھو میرا جتنا جیب میں پیسہ ہے لے لو، یہ ٹانگا بھی لے لو، ساری میرے پاس جو بھی مال ہے لے لو، لیکن اللہ کے لیے مجھے قتل مت کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی پیٹ پالنا ہے، میں انہی کی روزی رساں کے لیے نکلا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر میں نے زندہ چھوڑ دیا تم کو تو تم میرے بارے میں بتا دو گے سب کو کہ یہ ڈاکو ہے، اتنے لوگوں کو مار کے جنگل میں پھینکا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے تم کو قتل کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ میں تم کو آخری خواہش پوچھ سکتا ہوں، اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ اس نمازی انسان نے، وہ جانتا تھا کہ بندے پر اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو نماز کے ذریعے مدد مانگو، اس ڈاکو سے کہا کہ اگر آخری خواہش میری جاننا چاہتے ہو تو یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت مرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس نے نماز شروع کی، ڈاکو بولتا جا رہا ہے کہ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، اور وہ بندہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو سوچ رہا ہے، ایک ایک منٹ کو سوچ رہا ہے۔ مسلمانوں یہاں پر بہت بڑا پیغام ہے۔ ہاں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیں کوئی بری بیماری لائق ہو جائے تو انسان اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر اجنبی ہوتا ہے، ہاں اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی اجنبی ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان۔ وہ اپنے ایک انسان کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہاری رپورٹ میں بری بیماری ہے، تم مہینے کے اندر چلے جاؤ گے۔ انسان پھر دوستوں ساری محفلیں، ساری خوشیاں، ساری تقریبیں، ساری شادیاں اس کے کس کام کی؟ وہ سوچتا اللہ قبر میں کیا ہوگا، ہاں میں نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں، میرا کیا ہوگا۔ وہ زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب کرتا ہے کہ میرا ایک ایک منٹ کس میں نکلا۔ ہاں وہ آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا اللہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا اللہ اس ظالم سے مجھے چھٹکارا دے، اے اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ وہ نماز پڑھے جا رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی کیے جا رہا ہے۔ وہ بزرگ انسان کہتا ہے اتنے میں دیکھا کہ جنگلوں کی وادی سے ایک گھوڑ سوار تلوار لے کے نکلا اور اس ڈاکو کی گردن مارتے ہوئے نکل گیا۔ وہ گردن اسحاق زاہد بٹی نے اپنی کتاب کے اندر، اور تمام علماء نے ان کی کتاب کو پڑھا، اور اس کے بعد اجازت دی اسحاق زاہد بٹی کو کہ اس کتاب کو اب تم نشر و اشاعت کر سکتے ہو، امت مسلمہ میں تم اشاعت کر کے کتاب کو دے سکتے ہو تمام مسجدوں میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے خطیب آج بھی ان کی کتاب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس اللہ کے بندے نے اس ڈاکو کی گردن اڑائی، وہ
وہ دوستو رب العالمین نے ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا اس بزرگ کی، نماز کے ذریعے رب العالمین سے مدد مانگی۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے تم کون ہو؟ بس کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں کہا، اس ڈاکو کی گردن مار کے جنگلوں کی وادیوں میں پھر گم ہو گیا اپنے گھوڑے سے۔ اللہ اس طرح نماز کے ذریعے مدد مانگتا ہے، اس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کہنے کا دوستو مطلب یہ ہے کہ نماز کو سوچ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، بس پڑھو۔ باقی جتنی برائیاں ہیں، جو بھی آپ سے برے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب نے فرمایا ساری برائیاں اپنے آپ دور کر دوں گا، سارے گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ توفیق دے دوں گا۔ بس اللہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ نماز کو خضوع سچے دل کے ساتھ پڑھو اور پابندی کے ساتھ پڑھو۔ وہی بات کہتا ہوں جو محمد رسول اللہ نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمہارے سارے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو ڈر ہے گناہوں کی۔ آپ نے فرمایا اگر سچے دل کے ساتھ تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اللہ تجھے گناہوں کی کبھی توفیق نہیں دے گا۔ مسلمانوں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن گلا سے بچ نہیں پاتے، منافقت سے بچ نہیں پاتے، جھوٹ سے بچ نہیں پاتے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچ نہیں پاتے۔ لوگوں ہماری نماز نہیں، ہماری نماز وہ نماز نہیں جو صحابہ کی تھی، جو محمد رسول اللہ کی تھی، جو اسلاف کی تھی، جو ائمہ کی تھی، جو محدثین کی تھی۔ لوگوں نماز کو سچے دل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، مقصد حیات مقصد زندگی سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین ہمیں سچے دل کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کبھی کہا تھا اللہ کے رسول نے ایک موقع آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بہت رہیں گے لیکن ایک بھی نمازی کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ لوگوں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ اسی پر ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تمام باتوں کو رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ان باتوں کو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستو اعلان یہ ہے کہ انتظامیہ نے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، آپ وطر پڑھ کے کھانا کھا کے اپنے گھروں کو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔